اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم، میں ہوں اختر علی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پرفیکٹ پاکستان۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع بڑا اہم ہے اور گفتگو میں یہ بتانا مقصود ہے کہ دنیا میں رہ کر انسان کس طرح کامیاب ہو سکتا ہے۔ یعنی ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں آج کی گفتگو میں کہ کامیابی کیا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا کے دور میں جتنے بھی موٹیویشنل اسپیکر میں روزمرہ یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ یا انسٹاگرام پہ یا دیگر سوشل میڈیا کے چینل پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہر شخص کامیابی کی دلیل صرف اس بات کو سمجھتا ہے کہ اگر دنیا میں رہ کر انسان بہت بڑا پیسے والا ہو جائے تو وہی دنیا میں کامیاب انسان ہے۔ یعنی آج کل کے نوجوانوں کو راتوں رات موٹیویشنل اسپیکر جو ہے بل گیٹس بنا دیتے ہیں، ایلون میکس بنا دیتے ہیں، انیل امبانی، مکیش امبانی کوئی بن جاتا ہے، کوئی کچھ بن جاتا ہے، کچھ یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں اور جو بھی سمجھانے والے جو بتانے والے لوگ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں نوجوان نسل کو کہ جناب رات دن ایک کر دو، پیسہ کماؤ پیسہ کماؤ پیسہ کماؤ، بس پیسہ کما لیا تو ہی دنیا کے اندر کامیاب انسان کہلاؤ گے۔ اور یہ بات بہت حد تک صحیح ہے، یعنی اگر میں کہوں 100% صحیح تو 100% بھی صحیح ہے، کیونکہ دنیا میں کامیابی کا دار و مدار روپیہ پیسہ ہے۔ لیکن اگر کامیابی ہم اپنے حساب سے نوٹ کرتے ہیں تو جب ہمارے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلا خیال آتا ہے کہ اس کو ڈاکٹر یا انجینئر بنایا جائے۔ اگر بچہ بڑا ہو کے ڈاکٹر یا انجینئر بن جائے تو ہماری نظر میں وہ ایک کامیاب انسان کہلاتا ہے۔ کسی جج کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اس کو بہت اچھا جج بناؤں، وکیل بناؤں گا، وکیل بنانے کے بعد اس کو جج بنا دوں گا۔ جب وہ جج کے منصب پہ فائز ہو جاتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے جناب میرا بیٹا کامیاب انسانوں میں شامل ہے۔ کوئی آرمی کا بریگیڈیئر جنرل ہے تو جنرل سوچتا ہے کہ میرا بیٹا کمیشن لے فوج میں، اور کمیشن لینے کے بعد وہ جو ہے فوج جوائن کرے اور وہاں کا آرمی کا کوئی بڑا افسر بن جائے، کوئی ہائی رینک لے لے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ کامیاب ہو گیا۔ کسی مولوی کے بیٹے سے پوچھا جائے تو مولوی یہ کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو عالم دین بنا دوں، مفتی بنا دوں، تاکہ وہ بھی ایک کامیاب انسانوں کی فہرست میں ہو جائے اور روپیہ پیسہ جمع کرنا شروع کر دے۔ کیونکہ آج کل تو علماء کرام کے پاس بھی بھائی بڑی بڑی گاڑیاں آ گئی ہیں، بڑے بڑے جو ہے محل آ گئے ہیں اور بڑے بڑے گھر آ گئے ہیں، تو علماء کرام کا بھی خیال یہی کہ پیسہ ہی جو ہے وہ سب کچھ ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کے مختلف معاملات میں اگر ہم نظر ڈالتے ہیں، بزنس مین کا بیٹا بزنس مین بن جائے تو وہ کامیاب، ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بن جائے وہ کامیاب، آرمی کا بیٹا آفیسر کا بیٹا آرمی کا آفیسر بن جائے کامیاب، جج کا بیٹا جج کا بن جائے تو کامیاب، اور اسی طریقے سے کوئی بڑا صحافی ہے تو اس کا بیٹا جرنلسٹ بن جائے تو وہ کامیاب۔ اسی طریقے سے کامیابی کے مختلف کرائٹیریا ہم نے طے کیے ہوئے اپنے طور سے اپنے حساب سے بنا لیے ہیں، اور کامیابی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ کون سا ایسا شعبہ ہو جس سے بہت زیادہ پیسہ آ جائے۔ جیسے ہی ہمارے پاس پیسہ آ جائے، بہت بڑا بنگلہ بن جائے، بہت کاریں ہو جائیں، بہت سارے معاملات ہو جائیں، تو پھر ہم کامیاب انسان دنیا کے حساب میں کہلائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، بالکل حقیقت ہے، میں بھی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ دنیا میں اگر کامیابی چاہیے تو روپیہ پیسہ بہت ضروری ہے، اور یہ سارے جتنے بھی بیان کردہ مقاصد ہیں لوگوں کے، اور جو لوگ جس چیز سے جد و جہد کر رہے ہیں، جستجو کر رہے ہیں اور تک و دو کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، یہ بالکل صحیح ہے اور صحیح کر رہے ہیں، ایسا ہی ہونا چاہیے دنیا میں۔ لیکن اللہ کے نزدیک اب ہم آ جائیں کہ اللہ کے نزدیک کامیابی کیا ہے۔ تو جب ہم اللہ کے نزدیک کامیابی دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کس چیز کو کامیابی کا معیار مقرر کیا ہوا ہے، تو پتہ چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ
30واں پارہ سورۃ الاعراف 27 سے لے کے 28-29 تک کی جو آیتیں ہیں اس کو بغور دیکھ لیں تو اس کے اندر کامیابی کا پورا ایک میکینزم اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کیا ہوا ہے، پورا میکینزم ڈیزائن کر دیا. فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، باطنی تعلیم حاصل کی، اپنے نفس کو پاک کیا. یعنی تزکیہ نفس والا کامیاب ہے اللہ کے نزدیک. باقی جو تمام کرائٹیریا ہم نے ڈسکس کیے، جو بات کی، وہ سارا دنیا کے نزدیک میں نے کہا کہ دنیا کے نزدیک تو بالکل صحیح ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اگر کامیاب ہونا ہے تو قرآن کو سامنے رکھنا پڑے گا، قرآن کے مطابق کامیابی کو حاصل کرنا پڑے گا، کامیابی کو دیکھنا پڑے گا. وہ دیکھ رہا ہے قد افلح من تزکا. اچھا پھر یا مولا کامیاب ہوا وہ انسان، ٹھیک ہے مان لیا، جو نفس کا تزکیہ کیا. کیسے؟ آگے فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اپنے رب کے اسم کا ذکر کر کے. پتہ یہ چلا کہ رب کے اسم کا ذکر کرو گے تو تزکیہ نفس ہوگا. یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ میرا نہیں دعویٰ، یہ اللہ کا فرمان ہے. قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، من کو پاک کیا. من تزکا، تزکیہ نفس کی منزل پہ جو فائز ہوا. کیسے؟ وذکر اسم ربہ، اب کے اپنے رب کے اسم کا ذکر کر کے، یعنی اللہ کے رب کے اسم کا، اللہ کے ناموں میں سے اس کا خاص نام نکالے، اور نکالنے کے بعد اس کا ذکر کرے، اور پھر اس کے بعد اس کا تزکیہ نفس ہو جائے گا. تزکیہ نفس کے بعد کیا ہوا؟ فصلہ، اور پھر نماز پڑھی. اب جو نماز پڑھے گا تو نماز فرشتوں کی محتاج نہیں ہوگی، بلکہ وہ نماز ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے گی. اللہ کے نزدیک کامیابی یہ ہے، ہمارے نزدیک کامیابی روپیہ پیسہ ہے. فیصلہ آپ تمام لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ ہمیں اللہ کے نزدیک کامیابی چاہیے، دنیا کے نزدیک کامیابی چاہیے. ذہن میں واضح رہے یہ بات کہ دنیا کی جو کامیابی جتنی بھی ہے وہ دنیا تک محدود ہے، دنیا میں رہ کر ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تک جو کامیابی جا رہی ہے وہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہے. وہی عبادت، وہی کامیابی جو ہے اللہ کے نزدیک مقبول ہے، اور اللہ نے اسی کو کہا کہ کامیاب ہوا وہ شخص، قد افلح من تزکا، کامیاب وہ شخص ہوا. ہمارے نزدیک کامیاب وہ شخص ہوا جس نے پیسہ جمع کر لیا، اور اللہ کے نزدیک کامیاب وہ شخص ہوا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا. یہاں روپے پیسے کی بات ہرگز نہیں ہے. وذکر اسم رب، رب کے اسم کا ذکر کریں، تو رب کے اسم کا ذکر کریں گے تو اپنے نفوس کا تزکیہ کریں گے، اور تزکیہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کامیابی سمیٹیں گے. گفتگو کا یہی اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ العزیز اگلے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.